یہ جو اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، خصوصاً پنجاب اسمبلی نے جو ایک بل دیا ہے کہ جس میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی گئی ہیں، جن میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں یہ مشورہ دینے والے؟ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کتابوں پہ بین لگایا جائے گا، تو آپ کو سب سے پہلے تو صحاح ستہ پہ بین لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا میں توہین ہو رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صحاح ستہ کو مسلمان پڑھتے ہیں؟ آپ نے اس کے ترجمے انگلش میں کیے ہیں، تمام دنیا میں جا رہے ہیں۔ اس وقت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس صحاح ستہ کی وجہ سے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی صرف آپ لوگ جانتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ مصر کے قبطی اور شام کے عیسائی اور لبنان کے عیسائیوں کے باقاعدہ ٹی وی چینل چل رہے ہیں اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے؟ کس کتاب سے؟ کن کتابوں سے؟ صحاح ستہ سے ہوتی ہے۔ وہ صحاح ستہ کے جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو ننگا پبلک کے درمیان دوڑایا گیا ہے، وہ صحاح ستہ کے جس میں تعمیر کعبہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے ان کا لباس گر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے، وہ صحاح ستہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹانگ کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہ تینوں روایتیں بخاری کی ہیں۔ وہ صحاح ستہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امرت کہا جا رہا ہے، یعنی اس نوجوان لڑکے کی صورت میں ہے معاذ اللہ کہ جس کی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے توہین رسالت پر بات کرتے ہوئے؟ توہین رسالت کا قانون بہت اچھا ہے، لیکن اس کے دعوے دار اہل سنت نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کی کتابوں سے لکھا تھا انڈیا میں، آپ لوگوں کی کتابوں سے لکھی گئی تھی کتاب رنگیلا رسول۔ کیا کبھی آپ نے دقت کی کہ وہ کتاب کوئی ناول نہیں تھی؟ وہ آپ کی کتب سے منتخب کی ہوئی وہ روایات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں بعض لوگوں میں نے ان کو نقل کیا۔ آپ بات کرتے ہیں کہ توہین کسی کی نہیں ہوگی؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں، ہم تو کافر نہیں مانتے، کیا آپ یہ قانون پاس کریں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر نہیں کہے گا؟ آپ حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، آپ کو ان کو کافر کہنا چھوڑنا ہوگا، یہ بھی قانون بنانا ہوگا۔ اسی آپ کی صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے۔ آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ بات یہ کرتے ہیں کہ کوئی صحابہ کی توہین نہیں کرے گا، امہات المؤمنین کی اور اصحاب کی توہین نہیں کرے گا، اہل بیت کی توہین نہیں کرے گا؟ آپ کی کتابیں توہین خدا، توہین رسول اللہ، توہین انبیاء سے بھری ہوئی ہیں، اور تمام وہ مواد آپ کو بین کرنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے کتاب رنگیلا رسول لکھی گئی تھی۔ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کو کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے زیادہ سچا میرے اصحاب میں کوئی نہیں کہ جو آسمان کے نیچے ہو، ان کو جلا وطن کیا، کس کے ساتھ؟ ایک بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیابان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر آپ کہتے ہیں اصحاب کا احترام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جمل کا آپ کیا کریں گے؟ آپ بین لگائیں گے جنگ جمل، لیکن آپ تاریخ طبری کا، تاریخ کامل کا، تاریخ ابن عساکر کا اور مختلف کتابوں کا کیا کریں گے کہ جس میں جنگ جمل کے بارے میں کہ جو پہلی اسلام کی جنگ ہے، صحابی رسول جناب عثمان بن حنیف کی داڑھی اور مونچھوں کو اور بھووں کے اور حتیٰ پلکوں کے بالوں کو نوچ دیا، سر کے بالوں کو نوچ دیا، یہ احترام ہے اصحاب کا؟ حضرت مالک ابن نویرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو کافر کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے، جبکہ آپ کی رجال کی کتابوں میں ہے۔ جناب عمر فرماتے تھے کہ مالک ابن نویرہ مسلمان تھا، خالد کی انہوں نے مذمت کی اور کہا اقتلت مسلما ونسوت امرأتہ، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور اس کی بیوی پہ چڑھ دوڑے۔ آپ تاریخ طبری کے جملے ہٹائیں گے، اور وہ قطعاً ہم کسی کے بارے میں بھی حتیٰ ہندوؤں کی گائے کی بھی توہین کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی انڈیا میں آپ جیسا مودی یہ چاہے کہ ہم گائے کا پیشاب پئیں تو یہ ناممکن ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے پنجاب حکومت سے کہ آپ مدرسے بنوائیں جناب حجر بن عدی کے نام سے، آپ مدرسے بنوائیں اور اس کا نام رکھیں عمر بن حمق خضائی، آپ مسجد اور مدرسہ بنائیں اس کا نام رکھیں جہجہ الغفاری، اور لکھیں بریکٹ میں بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں۔ آپ تاریخ کو چھپانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں ذکر نہیں کرتے سعد ابن عبادہ کا جو مہاجرین کی، جو انصار کی جانب سے خلافت کینڈیڈیٹ تھے اور بعد میں ان کو قتل کروا دیا یہ کہہ کے کہ جنہوں نے مار دیا کیونکہ ایک جگہ وہ پیشاب کر رہے تھے؟ یہ کیا داستانیں ہیں، کیا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کربلا میں بھی تو اصحاب تھے، ان کا تو آپ نام نہیں لیتے۔ جناب حضرت مسلم ابن عقیل کا، جناب حضرت مسلم ابن اوسجہ معذرت،
मुस्लिम इब्न औसजा का नाम क्यों नहीं लेते आप जनाब हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर का नाम क्यों नहीं लेते? जनाब सुलेमान इब्न सुरद खज़ाई को आप शिया कह के क्यों छोड़ देते हैं? वो भी तो सहाबी रसूल थे। आप जनाब अनस इब्न हारिस काहिली को क्यों फरामोश कर देते हैं? याद रखें, जो होना था बहुत हो गया। अब बहुत सारी चीजों को वाज़े करना होगा, लेकिन हम सब का एहतराम करते हैं, तमाम अदियान और मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, लेकिन इसके लिए हम कतअन तैयार नहीं हैं कि कल को अगर हिंदू हम पर गालिब आएं तो वो हमसे कहें कि गाय की पूजा करो, उसका पेशाब पियो। जो काम आप कर रहे हैं वही तो चाह रहा है मोदी। और अगर आप सोचते हैं कि किताबों को बैन कर दें और सजाएं दें, तो याद रखें, अगर तौहीन रिसालत, अगर तौहीन सहाबा, अगर तौहीन उम्महातुल मोमिनीन पर किसी को सजा देनी है तो आपको सबसे पहले सजा देनी होगी जिसके घर में सिहाए सित्ता है, जो सिहाए सित्ता बेच रहा है, जो सिहाए सित्ता पढ़ रहा है, जो सिहाए सित्ता छाप रहा है। कि पंजाब हुकूमत होश में आएगी।